بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر الی آخر الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج رمضان مبارک کی شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ ہے۔ امکان آج بھی چاند ہو جانے کا ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اگلی رات جو ہوگی وہ چاند رات ہوگی۔ بہرحال اگلا دن یا ایک دن کے بعد رمضان مبارک کا پہلا دن ہونے والا ہے۔ اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص خطبہ بڑے اہتمام کے ساتھ دیا تھا، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انشاءاللہ آپ وہ مکمل خطبہ سنیں گے، کیونکہ فضائل رمضان جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس کے شروع میں وہ پوری حدیث اور اس کی تشریح موجود ہے۔ شارحین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے ایک دن پہلے اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان کا مقصد رمضان کے اعمال اور اس کے معمولات کو بتلانا بھی تھا، اور اس کی اہمیت کو بھی ظاہر کرنا تھا کہ لوگ اس کا اہتمام کریں اور آنے والے ایام اور شب و روز کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ چنانچہ رسول سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت ہی باعظمت مہینہ سایہ فگن ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل یعنی شب قدر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو اپنے قرب اور رضا کا ذریعہ بیان بنایا ہے۔ پھر آپ نے اس رمضان مبارک کے مہینے کے مختلف خصوصیات بیان فرمائیں۔ اس میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان کی۔ بیان یہ فرمایا کہ اس میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، اور نفلی اعمال کا اجر و ثواب فرض کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ خاص طور سے رحمت الہی کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا یعنی گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ آپ نے اس میں کچھ خصوصی اعمال کی ہدایت دی کہ اس میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ 2 کام تو ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے اپنی ضرورت کے ہیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور 2 کام وہ ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 2 کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت کو کثرت سے پڑھنا۔ اسی طرح استغفار کثرت سے پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کرنا، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا۔ اور 2 کام ہماری مجبوری کے ہیں، ضرورت کے ہیں، تسألون اللہ الجنۃ و تعوذون بہ من النار، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعائیں مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اس میں آپ نے اپنے ملازمین، غلاموں، باندیوں سے کام ہلکا لینے کی ہدایت فرمائی۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ اپنی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد
فضائل رمضان کے شروع میں تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ میں نے اس حدیث کا حوالہ اس وقت اس لیے دیا ہے کہ مقصد ہے، اس حدیث کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اچھی طرح بیٹھ جائے اور اس کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں، اس کے مخصوص اعمال کا بھی اہتمام کریں، اور جو عام اعمال ہیں ان کے اندر بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اضافہ کریں۔ رمضان کے خاص اعمال میں ایک تو روزہ ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ 29 کا مہینہ ہے تو 29 روزے، اور 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے، اجر و ثواب دونوں کے اندر پورے مہینے کا ہے۔ تو رمضان کے روزے کی پوری اہمیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور اہم ترین عبادت سمجھ کر اس کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس کو رکھیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو گویا اسلام کے بنیادی ستون میں ایک رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے کو ہم اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں تو اپنے ایمان کی عمارت کو مضبوط کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزے کی تمام برکات اور اس کے خیرات پورے طور سے حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کا مقصد جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کی عادت بن جائے۔ اور یہ عادت اسی وقت بنے گی جب کہ روزہ ہمارا صرف کھانے پینے چھوڑنے کا مجموعہ نہ ہو، بلکہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یعنی وہ کھانا پینا جو حلال ہے اللہ کے حکم کے بنا پر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم صرف اس لیے اس سے رکے رہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمہ وقت ہمیں منع فرمایا ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، ان سے بچنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزے میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حصے میں سوائے بیداری کا کچھ نہیں آتا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن دیگر منہیات سے پرہیز نہیں کرتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالی بھی بکتے ہیں، لغوی گفتگو میں مبتلا رہتے ہیں، بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے جو فرائض ہیں نماز باجماعت کا ادا کرنا اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو جو دیگر فرائض ہیں اور یا جو فرائض ان کی ادائیگی میں کوتاہی، اور جو منہیات اور ممنوعات ہیں ان سے بچنے میں کوتاہی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ بھوک پیاس کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک روایت میں بھی فرمایا گیا کہ الصیام جنۃ الا لمن خلقھا، روزہ ڈھال ہے مگر جو اس کو پھاڑ دے اس کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ ڈھال کا کام ہوتا ہے دشمن کے حملے سے بچاؤ کرنا۔ ہمارا دشمن ایک تو شیطان ہے، ایک ہمارا نفس ہے، ایک عذاب الہی ہے۔ یہ روزہ اگر اپنی شان کے ساتھ رکھا جائے، آداب کے ساتھ رکھا جائے تو انشاءاللہ شیطان کے حملے سے بھی حفاظت ہوگی، نفس کے بہکاوے سے بھی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر اس ڈھال کو ہم نے پھاڑ دیا نہ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے، ان چیزوں کا ارتکاب کر کے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو پھر یہ ڈھال تو رہے گی لیکن پھٹی ہوئی ڈھال ہوگی، اور پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے بچانے کا کام نہیں کرتی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنا نظام الاوقات بنا لینا چاہیے۔ خاص طور سے اس گفتگو پر توجہ دیجیے۔ ہم پورے مہینے کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ کام کا صحیح استعمال ٹائم ٹیبل بنانے سے ہی ہوتا ہے، اسی میں وقت میں برکت ہوتی ہے، وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ آپ اپنا 24 گھنٹے کا نظام بنائیے، کس وقت سحری کے وقت اٹھنا ہے، کتنا پہلے اٹھیں گے، جب اٹھیں گے تیاری کریں گے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی توفیق ہوگی تہجد ادا کر لیں گے، اس کے بعد سحری کریں گے، سحری کے بعد فجر کی نماز کی جماعت کی تیاری کریں گے، جماعت سے آ کر نماز ادا کریں گے۔ اگر تقاضا ہے
تو فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں گے. اس کو بھی طے کر لیں اپنی عادت کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے کئے بجے سو کر اٹھنا ہے. نیند کے اوپر مدار نہیں رکھنا ہے ہم کو کہ جب آنکھ کھلے گی تو اٹھیں گے، 10 بج جائے، 11 بج جائے، 12 بج جائے، نہیں، ایک ٹائم بنا لیں اتنے بجے اٹھنا ہے ہم کو. اس وقت اٹھنے کے بعد اچھا یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت چاش کی نماز ادا کر لیں، کیونکہ رمضان المبارک میں عام طور سے اشراق کی نماز لوگ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ فجر اول وقت میں ہوتی ہے. سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد ادا کی جانے والی نماز کا انتظار نہیں ہو پاتا. چاش کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، اشراق سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. اس لیے بیدار ہو کر اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں، جتنی توفیق و تلاوت کر لیں. پھر آپ کا جو مشغلہ ہے، کام ہے، کوٹھی میں جانا ہے، گدی میں جانا ہے، مزدوری کرنی ہے، کام میں لگ جائیے. اس کا خیال رکھیں کہ ہر نماز اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنی ہے مسجد کے اندر جا کر. ایک چیز یہ بڑی تکلیف کی ہوتی ہے کہ مسجدوں کے اندر عام طور سے سلام پھیرنے کے بعد 1 صف 2 صف، چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان کا مہینہ ہو، مسبوقین کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے، نماز جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں. پانی دے دو. اصل میں ہم لوگوں کے حساب کی غلطی یہ ہے کہ ہم نماز کا حساب جماعت کے وقت کے حساب سے رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اذان نماز کی تیاری کے لیے. لہذا یہ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ظہر کی نماز 1 بجے ہے، بلکہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ظہر کی اذان 12:45 بجے ہے. ہمیں اپنے آپ کو 12:45 بجے فارغ کرنا ہے، تب ہماری نماز صحیح ہوگی. عصر کی نماز 5 بجے ہے تو 4:45 بجے اپنے کو نماز کے لیے تیار کریں گے، تب ہماری نماز تام ہوگی. اور اگر گھڑی دیکھتے رہیں گے ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی 3 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، تو کیا ہوگی؟ تو چل میں آیا، بھاگم دوڑ کے اندر جلدی جلدی وضو کریں گے، نہ اس کی سنت ادا ہوگی. اور اس کے بعد مسجد میں آئے، بھاگے بھاگے 1 رکعت ملی، 2 رکعت ملی. کبھی اتفاق سے کسی عذر کی بنا پر رکعت چھوٹ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مستقل ہماری مسجدوں کے اندر 2 صفیں 3 صفیں مسبوقین کی رہتی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. صف اول کی فضیلت اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صف اول کی کیا فضیلت ہے، اب بغیر قرعہ اندازی کیے ہوئے صف اول میں جگہ نہ مل پائے تو لوگ قرعہ اندازی کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ نہیں، ہم اس وقت فضیلت کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن اور صف اول کا مقصد صرف یہ نہیں کہ دیر میں آئے اور گردنوں کو پھلانگتے ہوئے پہلی صف پہ پہنچ گئے تو ہم صف اول کے نمازی ہو گئے. صف اول کے نمازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ترتیب سے آئے، شروع میں آئے پہلی صف میں بیٹھے، اس کے بعد بڑے دوسری صف میں بیٹھے، اس کے بعد بڑے تیسری صف میں بیٹھے. تو جلدی مسجد میں آنے والا جو ہو صف اول کا نمازی کہلائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کی تیاری اذان کے وقت کے اعتبار سے ہونی چاہیے، جماعت کے وقت سے نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اکابر مشائخ سفر میں اگر کہیں پہنچتے ہیں ایسی جگہ جہاں مسافر ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے بھائی ظہر کی اذان کئے بجے ہے، عصر کی اذان کئے بجے. یہ نہیں پوچھتے کہ ظہر کی نماز کئے بجے ہے. ہمیں نماز کی تیاری اذان کے حساب سے کرنی ہے. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اگر ہم 5 نماز کے لیے مان لیتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹہ کل ہمارا لگتا ہے، حالانکہ اتنا لگتا نہیں ہے. تو اتنا بھی اللہ کی بندگی کے لیے، نماز کے لیے ہم فارغ نہ کر سکتے تو ہماری کون سی بندگی ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے کہ اس کا کیا حق ادا ہوتا ہے. تو ایک تو رمضان مبارک میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ایسی طریقے سے تیاری کرے کہ رکعت کوئی چھوٹنے نہ پائے. اور جن نمازوں کے پہلے کی سنتیں مؤکدہ ہیں وہ سنت مؤکدہ ادا کر کے جماعت کے اندر شامل ہو. دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بعد والی سنت مؤکدہ ادا کر کے پچھلی سنت مؤکدہ کو بھی ادا کریں. جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت ہے، فرض کر لیجیے نہیں مل پائی تو 2 رکعت سنت ادا کر کے مسجد نہ چھوڑ دیں بلکہ 4 رکعت سنت ادا کریں.
فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے تو اشراق کے وقت میں سورج بلند ہونے کے بعد ادا کی جائے گی، فوراً ادا نہیں کی جائے گی۔ تو ایک تو نماز باجماعت کا اہتمام کرے۔ تو میں ٹائم ٹیبل کی بات کہہ رہا تھا کہ ہر نماز کا اور ہر کام کا ایک وقت متعین ہے۔ ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے تلاوت کرتے، کوئی بھی کام کریں وقت متعین ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں کام کرنا ہے۔ عصر کے بعد اپنے کو فارغ کر لیجئے، صرف افطار کرنے کے لیے نہیں بلکہ افطار کا مزاج بنانے کے لیے تھوڑا پہلے تیار ہو کر بیٹھ جائیں، قرآن پاک لے کے تلاوت شروع کر دیں۔ نہیں کر سکتے تسبیح پڑھنے لگے۔ ابھی 4 چیزیں بتلائی گئی ہیں نا رمضان میں کثرت سے کرنے کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اس کے تسبیحات پڑھے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، افطار سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، افطار سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے۔ ذخیرہ موجود ہے، ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو اپنا ایسا ٹائم ٹیبل بنائے کہ جس میں ہر لمحہ وصول ہوتا رہے۔ افطار کے بعد چونکہ اس میں نفل کا ثواب رمضان مبارک کے مہینے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے عام دنوں کے مقابلے میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کم سے کم مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو 6 رکعت نفل اوابین کی نیت سے، اور اگر 6 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 سنت کے ساتھ 4 نفلیں پڑھ لیں، تو یہ دونوں ملا کر بھی 6 رکعت اوابین کے اندر شمار ہو سکتی ہے۔ پورے سال نہیں کر سکتے تو کم رمضان میں عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا وہاں اضافہ کر لیا۔ اور پھر مختلف اوقات کے اندر تلاوت میں اپنے اوقات کو خرچ کریں، کچھ وقت مستقلاً بیٹھ کے تلاوت کریں۔ رمضان مبارک میں شوق ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن بہت سے لوگ وہ ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہو گئے جن کو فارغ وقت ملا تو تلاوت ہو گئی، مسجد میں پہلے آ گئے تو تلاوت کر لی، لیکن مستقل وقت خرچ نہیں کرتے۔ کچھ مستقل وقت تلاوت کے لیے صرف کرنا چاہیے، اور یہ صرف آخری عشرے ہی میں نہیں بلکہ پورے رمضان مبارک کے اندر ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک کو قرآن پاک کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے کیا ہے، اور قرآن کا تعارف رمضان کے حوالے سے کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن جیسی باعظمت کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا، اس مہینے کی عظمت کو سمجھو کتنا عظیم مہینہ ہوگا، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو اس میں قرآن کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کی اہمیت کو دکھلانے کے لیے رمضان کا حوالہ دیا گیا، اور رمضان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قرآن کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں بہت خاص تعلق ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی جو خاص عبادت ہے تراویح، تراویح کے اندر 2 سنتیں مستقل ہیں۔ 20 رکعت نماز تراویح کی نیت سے پورے رمضان چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے، اور پورے تراویح کے اندر ایک مرتبہ پورے قرآن کا پڑھنا یا اس کا سننا، یہ مستقل سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وفات میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام مجھ سے قرآن پاک کا 1 مرتبہ دور کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا پڑھ کر جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال 2 دور کیا ہے، 2 مرتبہ حضور نے جبریل علیہ السلام کو سنایا، اور 2 مرتبہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پڑھنا سننا دونوں عبادت ہے۔ تو تراویح کے اندر حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، اور تو جو لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کو سننے کی نیت سے شریک ہونا ہے، اس لیے کہ سنت ادا ہو رہی ہے۔
ایک تو نماز کے اندر قرأت نماز کا عمل ہے، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ ملائی جاتی ہے، لیکن تراویح میں قرأت کی ادائیگی تو ہو ہی رہی ہے، اس کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا، یہ دو مستقل سنتیں ہیں۔ اس لیے قاری کو، حافظ کو تو پڑھنے کی نیت کرنی ہے، اور جتنے مقتدی ان سب کو قرآن پاک کے سننے کی نیت کریں۔ پورے قرآن کو نماز کے اندر سننا سنت ہے، اس لیے جیسے پورے قرآن کو پڑھنا سنت ہے تو پورے قرآن کو سننا بھی سنت ہے۔ اس لیے جو لوگ، بہت سے کمزور قسم کے لوگ بیٹھے رہیں گے، ٹہلتے رہیں گے، اور جب امام رکوع میں جائے گا تو آ کے شامل ہو جائیں گے، ان کا سننا مکمل نہیں ہوتا۔ بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، بہت سے کاہل لوگوں میں ہوتی ہے، جہاں 2 دن کی تراویح ہوتی ہے گھاٹ کے اوپر اور 3 دن کی تراویح ہوتی ہے، وہاں یہی ہوتا ہے، حافظ صاحب لمبی قرأت کر رہے ہیں، لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اندازہ ہوا کہ اب رکوع میں جائیں گے تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں شامل ہو گئے، تو رکعت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن قرآن کا سننا پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے تراویح کے اندر قرآن پاک کو سننے کا اہتمام ہونا چاہیے، دماغ اور دھیان کو متوجہ کر کے قرآن امام کے پڑھنے کی طرف دھیان لگا کر قرآن کو سننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں تو الحمدللہ ماحول ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے ہم نے چند دن میں تراویح پوری کر لی کہ ہماری تراویح تو ہو گئی، بس اس کے بعد فرض پڑھا، سنت پڑھی، مسجد سے نکل گئے، غلط ہے۔ پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے چند روز میں اپنا قرآن سن لیا کسی امام کے پیچھے، تو پورے رمضان میں اس کو 20 رکعت تراویح تو پڑھنی ہی ہے، چاہے ایک متعین امام کے پیچھے پڑھے، ایک ہی مسجد میں پڑھے یا کہیں پڑھے، لیکن 20 رکعت تراویح پورے رمضان ادا کرنا ہے، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ میں اب رات کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ٹائم ٹیبل بنانے میں، تو رات کا بھی کچھ حصہ تلاوت کے اندر اور دعاؤں کے اندر، تہجد کے اندر خرچ ہونا چاہیے۔ سونے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، 1 مہینہ اگر تھوڑی سی محنت کر لے آدمی، معلوم نہیں کہ اگلا مہینہ اگلے سال کا رمضان آنے والا ہے کہ نہیں۔ گزشتہ سال اور اس سال کے درمیان آپ جائزہ لیں گے تو کتنے ایسے اعزاء، اقربا، رشتہ دار چھوٹے بڑے ہوں گے کہ جو درمیان میں وفات پا گئے، جن کے بارے میں احتمال بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ اگلا رمضان نہیں پائیں گے۔ جب بوڑھے بھی ملیں گے، جوان بھی ملیں گے، اچانک ہارٹ فیل والے بھی ملیں گے، بیمار رہ کے جانے والے بھی ملیں گے۔ ہمارے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ ہم اگلا رمضان پا ہی جائیں گے؟ اس لیے جو رمضان آنے والا ہے اس کی پوری قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مسجد کے نماز سے متعلق اعلان جو ملا وہ آپ کو سنا دوں۔ 2 چیزوں کا اعلان، ایک تو نماز کے اوقات کا اعلان۔ فجر کی یہ سحری کا وقت یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے اس کے 20 منٹ بعد فجر کی جماعت شروع ہوگی، اور یہ 1 منٹ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ فاصلہ 15 منٹ کا ہو جائے گا پھر 20 منٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں کی گھڑی میں ایک فجر کی نماز میں روزانہ 1 منٹ گھٹنے کا سسٹم نہیں ہے، اس لیے 20 سے 15 کے بیچ کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد جماعت شروع ہوگی، اور جب یہ گھٹتے گھٹتے 15 منٹ کا فاصلہ بچے گا پھر 20 کر دیا جائے گا، پھر 15 منٹ بچے گا پھر 20 کر دیا جائے گا۔ اور مغرب کی نماز افطار کا جو وقت جنتری میں ہے اس کے 15 منٹ کے بعد، پہلے 12 منٹ ہوتا تھا، 15 منٹ کے بعد جماعت شروع کی جائے گی۔ اور عشاء کی نماز 8 بجے ہوگی، جب تک 8 بجے چلے گی، جب ضرورت ہوگی تو 10-15 دن کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ تراویح کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نیچے ہال کے اندر 23ویں تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوگا انشاءاللہ، اور یہ حافظ عفان مغنی ہمارے بھائی صاحب کے نواسے جو ہیں وہ پڑھائیں گے۔ اور اس کے اوپر والی منزل میں 13ویں تراویح میں یعنی 12 تاریخ کو تراویح مکمل ہوگی، اور اس میں پڑھانے والے یہ ظفر ملک ہیں، حاجی بدر صاحب کے پوتے، عبد الرحمن کے لڑکے۔ اور تیسری منزل پر 10 تاریخ کو یعنی 11ویں تراویح میں قرآن مکمل ہوگا، اور اس میں پڑھائیں گے ذیشان صفی
پانڈے ہولی میں ایوب دا کے پوتے احمد جمال کے لڑکے۔ اچھا یہ ہے کہ ہماری تراویح دیر تک باقاعدہ قرآن پاک کے ساتھ ہونی چاہیے، بہت جلدی، اگر ضرورت مجبوری نہ ہو تو بہت جلدی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔